नाज़रीन, जंग बंदी ना होने की सूरत में मामलात बिगड़ चुके हैं और अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। सारी दुनिया के इस बात पर इत्तेफाक है कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी और इस सिलसिले में लेबनान के, यमन के हमले बहुत तेज़ हो चुके हैं। इराक और शाम में तैयारी हो चुकी है। यरूशलेम में बहुत बड़े लेवल के जो हमले हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है और इसराइली मीडिया इन हमलों को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक करार दे रहा है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें मजीद फौज गजा से निकालकर वेस्ट बैंक में लगाने की जरूरत है क्योंकि यहां पर सूरत हाल उनके हाथ से निकल रही है। और नाज़रीन, हम बहुत ही फैसला कुन दौर में दाखिल हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ फलस्तीनी इस हद तक सूरत हाल खराब हो गई है उनकी कि भूख से शहीद हो रहे हैं और हामला औरतें, नाज़रीन, प्रेग्नेंट वुमेन्स के हवाले से यूनाइटेड नेशन की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स खाना पानी ना मिलने की वजह से वो और उनके पेट में जो बच्चे हैं दोनों जो है ना वो शहीद होने जा रहे हैं। यानी वो बच्चे जो अभी तक दुनिया में नहीं आए वो अपनी माओ के पेट में शहीद होने जा रहे हैं। तो इस हद तक सूरत हाल बिगड़ चुकी है। बहुत ही फैसला कुन टाइम है। अगर आपने बचाना है उनको तो अभी बचाना है। सो दिस इज द मोस्ट डिसाइडिंग टाइम। दूसरी तरफ इसराइल रफा ऑपरेशन करने जा रहा है। अभी ताज़ा तरीन नई खबरें आई हैं कि पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, लेबनान जंग की भी है, साथ रफा ऑपरेशन का इस वक्त फैसला कर लिया गया है। और बड़ी खबर आपको यह दे दूं कि रफा पर हमलों का आगाज कर दिया गया है। जी हां, रफा पर बमबारी का आगाज कर दिया गया है और एक मुकम्मल ग्राउंड ऑपरेशन, बहुत समझ लें कि अब घंटे रह गए हैं या 5-7 दिन रह गए हैं, बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। तो ये सारी जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, आलम इस्लाम का एक बड़ा मार्का, एक फैसला कुन मार्का जो दुनिया का निज़ाम बदल के रख देगा, वो किस तरह रमज़ानुल मुबारक में होने जा रहा है। सारी दुनिया क्यों खबरदार कर रही है अमेरिका और इसराइल को कि तुम दुनिया की सिक्योरिटी तबाह करने में लगे हुए हो। कांग्रेस किस तरह से खड़ी हो रही है, अमेरिकन पीपल किस तरह से खड़े हो रहे हैं, यूरोपियन अवाम किस तरह से खड़ी हो रही है और वार्न कर रहे हैं, बहुत सारी हुकूमतें वार्न कर रही हैं कि ये बहुत गलत पॉलिसी है, ये दुनिया को ले डूबेगी। ये सारी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त CIA चीफ और मोसाद चीफ के आपस में राब्ते हुए हैं जंग बंदी के हवाले से और इसको एक फाइनल अटैम्प्ट कहा जा रहा है। आप इसको सिर्फ राब्ते की हद तक कह सकते हैं, ये बस एक ड्रामेबाजी है जो हो रही है, कई दिनों से हो रही है और ये आखिरी ड्रामेबाजी है कि जी हम तो आखिर तक कोशिश करते रहे। आप अंदाजा लगाइए ना, CIA को मामूली चीज तो नहीं है, CIA को शुगल तो नहीं है। CIA की जरा हिस्ट्री तो उठाकर देखें, CIA ने क्या कुछ नहीं किया इस दुनिया में। आप जरा पिछला 100 साल उठाकर देखें ना, CIA का उसमें किरदार देखें, क्या कुछ नहीं किया इसने दुनिया में। और आज CIA एक जंग बंदी तक नहीं करवा सकती उस मुल्क से जो उसकी मदद के बगैर 1 घंटा नहीं चल सकता। तो ये कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है जो हो रही है। बहरहाल ये एक जी दोबारा से राब्ता हो गया है। जो बाइडन से सवाल हुआ है, जरा स्टेटमेंट देखिए। बाइडन इन रिस्पॉन्स ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ सीज फायर बिफोर रमजान he said it seems difficult कि बाइडन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रमजान से पहले जंग बंदी होती हुई मुश्किल नजर आ रही है। वही बाइडन है जिसने सोमवार का टाइम दिया था कि जिस सोमवार को जंगबंदी हो जाएगी और ये अपना इनका तमाशा बना है, अपनी इनकी इंसल्ट और तज़हीक हुई है, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज हुई है। इन्होंने खुद वादे किए और खुद वादों से मुकरे। हमें तो पहले से US की पोजीशन पता है, हमें तो इनकी जो वादा खिलाफियाँ हैं ना आपसे वो छुपी हैं ना हमसे छुपी हैं। सारी जो दुनिया इनको पता है कि ये कितने जोगे हैं और किस तरह ये वादा निभाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं US की पोजीशन ही आपके सामने रख दूं, फिर इसराइल की पोजीशन, देन फिर हमास की जो तैयारी है ना, कमाल की इस वक्त स्टेटमेंट सामने है, कमाल की तैयारी सामने आ गई है। कमाल का उन्होंने बता दिया है कि रमजान शरीफ में वो करने क्या जा रहे हैं। आप बहुत इत्मीनान होगा कि ठीक है जो भी है, फिर जंग मुसल्लत हुई है तो फलस्तीन खड़ा है। फलस्तीन और उसके तादी इस फैसला कुन मार्के में किस तरह खड़े हैं, मैं ये भी आपको आज बताऊंगा। बड़ी क्रिस्टल क्लियर चीजें वहां से सामने आई हैं। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ ज़ेरे बहस है पूरी दुनिया के मीडिया में, मगरबी मीडिया में, वो है बंदरगाह का मामला। जैसे बाइडन ने अनाउंस किया कि जनाब हम एक बंदरगाह बनाने जा रहे हैं, तो
تب سے یہ چیز جو ہے نا وہ زیر بحث تھی. اب اس پر ایک نئی چیز سامنے آئی ہے, شرمناک چیز ہی میں کہوں گا اس کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 فوجی بھیج رہے ہیں اس بندرگاہ کو بنانے کے لیے, اور اس بندرگاہ کو بنانے کے لیے 2 مہینے لگیں گے, 60 دن لگیں گے اس عارضی بندرگاہ کو بنانے کے لیے, اور 1000 فوجی ہم وہاں پر بھیجیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بندرگاہ بنانے کا آئیڈیا ہی لغو ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک تماشا ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے. یعنی کہ جنگ روکنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بندرگاہ بنائیں گے, یعنی 2 مہینے تک تو کرسٹل کلیئر آپ کر رہے ہیں نا کہ 2 مہینے تک تو کم سے کم یہ جاریت, یہ ظلم جاری رہے گا, بمباری ہوتی رہے گی. کچھ 2 مہینوں تک بچ جائیں گے یہ فلسطینی؟ آپ مجھے بتائیے, جو بچے اور وہاں پر فلسطینی جو ہیں وہ بھوک سے مرنا شروع ہو چکے ہیں, تو 2 مہینے تک یہ زندہ رہ سکیں گے؟ تو 2 مہینے آپ یہ بندرگاہ بنائیں گے, اس کے بعد امداد وہاں پر آئے گی. بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیا تماشا آپ نے ساری دنیا کے سامنے لگایا ہوا ہے؟ اگر آپ نے امداد بھیجنی ہے تو رفح بارڈر سے کیا مسئلہ ہے؟ رفح بارڈر سے آپ امداد کیوں نہیں بھیج سکتے؟ جو ہزاروں ٹرک وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیوں اسرائیل کو پریشرائز نہیں کرتے؟ سب سے بنیادی بات تو جنگ بندی ہے. میں تو کہتا ہوں امداد دے کر بمباری کروانا یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ اچھا جی آپ بھوکوں کو مار رہے ہیں, بھوکوں کو نہ ماریں, تھوڑا سا کھانا کھلا کے پھر ان کو ماریں, ان کا پیٹ بھر کے پھر ان کو ماریں, تو یہ تو اس سے بڑا ظلم ہے. تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا پھر اس پر ناظرین سونے پہ سہاگا دیکھیے. اب ذرا دیکھیے گا یہ جو تماشا ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے, ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے گا. بائیڈن کہہ رہا ہے, Biden says Israelis will secure the temporary port to provide aid to Gaza. Very good. بہت اچھے, زبردست جناب. بائیڈن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بندرگاہ بنائیں گے جس کو 2 مہینے لگیں گے, 2 مہینے غزہ کے لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا, ساتھ ساتھ بم ہمارے روز پہنچتے رہیں گے اسرائیل, لیکن امداد پہنچانے کے لیے 2 مہینے لگیں گے. اچھا 2 مہینے بعد یہ بنے گی پورٹ اور اس کو پھر اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا, اور پھر ہم امداد اسرائیلیوں کو دیں گے, اور اسرائیلی بڑے زبردست طریقے سے اس امداد کو فردن فردن ایک اسرائیلی تک پہنچائیں گے اور پوری طرح سے پروٹیکٹ کریں گے سیویلینز کو, اس کو امداد کو ایک فلسطینی تک جا کر پہنچائیں گے. یہ جناب بائیڈن صاحب فرما رہے ہیں کہ اس پورٹ کو اسرائیلی سیکیور کریں گے, اسرائیل اس کی سیکیورٹی دے گا اور وہی اس امداد کو تقسیم کریں گے. اندازہ لگائیے, یہ بس بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے سامنے تماشا چل رہا ہے, ظلم بھی ہو رہا ہے, ساتھ ظلم کا جو ہے وہ پرچار بھی ہو رہا ہے, اور بس دیکھ رہی ہے دنیا کہ یہ ہو رہا ہے ساری چیزیں. اور آپ اگلی بات سنیے جس سے دل دہل گیا. ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ ناظرین ایئر ڈراپ کرتے ہوئے 7 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ مطلب یقین مانیے جنگل میں بھی مارنا نا, بلکہ میں کہتا ہوں کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا, کیڑے مکوڑوں کو بھی اس طرح نہیں مارا جاتا. اگر آپ کا غلطی سے کیڑے مکوڑوں پر بھی پاؤں آ جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. کیڑے مکوڑوں کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جاتا جس طرح سے انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے, جیسے چائنا نے کہا دس از اے ڈسگریس فار سویلائزیشن, جس طرح سے فلسطینیوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ جو اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے, نئی ڈرامے بازی ہے کہ ایئر ڈراپ کر رہے ہیں, یہ جہاز کے ذریعے امداد وہاں پر پھینک رہے ہیں. تو اس ایئر ڈراپ کے نتیجے میں انہوں نے اوپر سے وہ باکسز پھینکے, اور ان باکسز کے ساتھ نا پیراشوٹ لگا ہوتا ہے, وہ پیراشوٹ کھلا نہیں, وہ نیچے بیچارے فلسطینی انتظار کر رہے تھے, کئی دنوں کے بھوکے, بچے ان کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں. یار آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, بھوک سے شہید ہونا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی اذیتناک موت ہوتی ہوگی. بھوک سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں کتنی اذیتناک موت ہوتی ہوگی, آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کا بچہ تڑپ تڑپ کر ان کے آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے اور ایک پانی کی بوند بھی نہیں ہے. اچھا وہ فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں جی, اوپر سے امداد پھینکے جا رہی ہے, وہ پیراشوٹ کھلا نہیں, نیچے جو فلسطینی کھڑے تھے ان کے اوپر وہ ساری امداد گری اور 7 فلسطینی اس میں شہید ہو گئے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جاتا جو سلوک ہم فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر ناظرین بلنکن صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے جس میں جناب علی فرما رہے ہیں کہ بال جو ہے وہ حماس کی کورٹ میں ہے, اور یہ حماس پر ہے کہ اگر وہ ٹیمپریری سیز فائر کو قبول کر لے تو پھر یہ جنگ بندی ہو جائے گی. مطلب بہت زبردست بات ہے, ساری دنیا سیز فائر کی بات کر رہی ہے,
اس بے تکی جنگ کی، کہ لا حاصل جنگ کی، اس کو میں کہتا ہوں جنگ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو جارحیت کہنا چاہیے، یہ سیدھی سیدھا ظلم ہے۔ جنگ دو برابر کے فریقین کے درمیان ہوتی ہے، اس میں برابر کے فریقین نہیں، یہ سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ اس میں آپ اپنے منہ سے یہ کہہ چکے ہیں، بائیڈن اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، آپ بلنکن صاحب آپ خود بھی کہہ چکے ہیں، پینٹاگن چیخ کے کہہ رہا ہے سیز فائر کرو، آپ اندازہ کریے، پینٹاگن کہہ رہا ہے سیز فائر ہونا چاہیے، اور آپ الٹا آخری دنوں میں سارا کچھ کروا کے معاہدہ لکھوا کے آپ کی نگرانی میں معاہدہ لکھا گیا، اور آج آپ حماس کو کہہ رہے ہیں جی حماس یہ حماس کی ہٹ دھرمی، اور حماس چاہے تو جنگ بندی ہو جائے گی، اور وہی ٹیمپریری سیز فائر۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ یہاں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہ جو ظلم ہے وہ ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے، لیکن امریکی عوام اور وہاں کی کانگریس کا جو پریشر ہے وہ ناظرین بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ابھی دیکھ رہے تھے امریکن جو تجزیہ کار ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کی یوکرین کی پالیسی فیل ہوئی ہے، مغرب میں یورپ میں بات ہو رہی ہے، جس طرح امریکہ کی یوکرین کی پالیسی فیل ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح غزہ کی پالیسی بھی فیل ہوگی۔ یعنی آپ پلان بے شک کچھ بھی بنا لیں، آپ یہ سارا ظلم کر لیں، آپ کے پاس فی الحال طاقت ہے آپ کر لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کی یہ پالیسی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ ذرا دو سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہ اسرائیلی میڈیا کانگریس کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ The Americans have difficulty in Congress regarding passing Israel's request and there is a shortage and there is no ongoing flow، کہ کانگریس جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے۔ ابھی جیسے بائیڈن کی سپیچ ہوئی تو آدھی جو کانگریس ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کوئی تالی شالی نہیں بجائی، اس نے کہا جب یہ کہہ رہا تھا پورٹ شورٹ بنائیں گے فلانا کریں گے، تو وہاں پر کانگریس کے جو ممبرز ہیں انہوں نے تو بینرز پکڑے ہوئے تھے، باہر لاکھوں امریکنز کھڑے تھے جس کی وجہ سے بائیڈن کو رستہ موڑنا پڑا۔ تو صہیونی لابی کے انڈر آ کر یہ سارا کچھ امریکی انتظامیہ کر تو رہی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اچھا پھر ناظرین ان کا ڈیموکریٹ، یہ بائیڈن ڈیموکریٹس ہے، اور ڈیموکریٹس میں اس وقت شدید ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے۔ آپ ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیے، واٹ از دا میننگ آف ایئر ڈراپنگ ایڈ انٹو غزہ when we are Israel's largest military financer، وہ خود اپنی جو اس بے حسی ہے اور منافقت ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایئر ڈراپ کرنے کا چند باکسز اوپر سے پھینکنے کا مقصد ہی کیا ہے، کہ جب ہم سب سے بڑے ملٹری فائنینسر ہیں، ان کے سب سے زیادہ بم ہم ان کو دے رہے ہیں اور پھر ایڈ دے رہے ہیں فلسطینیوں کو، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو وہ سب سے زیادہ وہ خود ان کے جو ڈیموکریٹس کے سینٹر یعنی ریپبلکنز تو ہیں ہی خلاف نا، خود جو بائیڈن کی پارٹی ہے جو اس کے سینیٹرز ہیں وہ اس منافقت کو اور اس تماشے کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو ناظرین ان کی خواہشیں جو بھی ہوں، ان کا جو سارے پلانز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہیں پر ناظرین میں اسرائیل کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد حماس کی جو تیاری آپ کو بہت اطمینان ہوگا کہ وہ کس طرح سے اب تیاری پکڑ رہے ہیں رمضان الشریف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بات سامنے پھر آئی ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ، اچھا ہمارے جیسے لوگوں کو تو بہت کلیئرٹی ہے ان کا مقصد کیا ہے، یہ انتہا پسند اور ان کے ظلم کا اختتام کہاں پر جا کر ہوگا اور ان کا مقصد کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں رفح آپریشن ہوگا، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یمن کی جنگ ہوگی، تو آج پھر ان کی جانب سے یہ بات سامنے ابھی آئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں کہ وہ رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، گراؤنڈ آپریشن، اور اس پر بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سراؤنڈنگ میں بمباری کا آغاز کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور سینٹر میں رفح کے سینٹر میں بھی ایک حملہ ہوا ہے اور ان میں شہادتیں ہوئی ہیں، یعنی کچھ سٹرائکس جو ہیں ان کا آغاز کیا گیا ہے، اور فل جو آپریشن ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 96 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 7 دنوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 دنوں کے بعد بھی، یعنی وہ فائنلائز ہو چکا ہے، وہ آنے والے کسی بھی ٹائم پر وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پر جو بمباری ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا اینڈ گراؤنڈ آپریشن جو ہونے جا رہا ہے، اسی کے ساتھ پھر لیبنان جنگ آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتا چکے ہیں کہ ادھر رفح آپریشن بھی ہوگا ساتھ ہی لیبنان کی جنگ بھی ہوگی۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین 2-3 بڑی اہم خبریں سامنے آئی ہیں، اس میں ناظرین پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو اسرائیلی آرمی ہے اس نے کوشش کی اور نتن یاہو کو کہا کہ ہمیں لچک دکھا کر مذاکرات کو کامیاب کروا لینا چاہیے۔ پہلے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، The Israeli army requested to expand the mandate and show more flexibility in the negotiations but
नेतन्याहू एंड मिनिस्टर्स रिफ्यूज्ड। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ऐसा क्यों है कि इसराइल की आर्मी मुज़ाकरात चाहती है और नेतन्याहू मुज़ाकरात नहीं चाहता? ऐसा क्यों है कि पेंटागन सीज फायर की बात कर रहा है? ऐसा क्यों है कि डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का कह रहा है कि इसमें हमें स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी? वो कह रहा है कि व्हाइट हाउस की पॉलिसी गलत है और हमें सीज फायर करना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इसराइली आर्मी नेतन्याहू को मजबूर कर रही है और उसको कह रही है कि सीज फायर कर लेना चाहिए, मुज़ाकरात पर फ्लेक्सिबिलिटी करके मुज़ाकरात को कामयाब करवा लेना चाहिए? तो भाई लड़ना तो उन्होंने है, लड़ना तो आर्मी ने है ना। तो आर्मी को कौन सी ऐसी शिकस्त नजर आ रही है? इसराइली आर्मी को, पेंटागन को कौन सी ऐसी शिकस्त नजर आ रही है जो नेतन्याहू और बाइडेन को नजर नहीं आ रही? तो बात यह है कि इसराइली आर्मी, पेंटागन ये क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं कि वो ये जंग नहीं जीत सकते, इसलिए वो पेंटागन सीजफायर की बात कर रहा है और इसराइली आर्मी की जानिब से ये बात सामने है कि वो मुज़ाकरात की ख्वाहिश में है कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो। तो क्यों चाहते हैं वो मुज़ाकरात? आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि उनको बहुत पता है ग्राउंड रियलिटीज का, जितना नुकसान वो अपना आर्मी उनकी करवा बैठी है, हजारों उनके फौजी हलाक हो गए हैं इसराइली आर्मी के, तो उनको पता है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते, उनको पता है वो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते, उनको पता है वो मिस्र के साथ नहीं लड़ सकते, उनको पता है वो शाम के साथ नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये इंतहा पसंद, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो जंग लड़ेंगे। तो ठीक है, आप लड़े जंग, इख्तिताम में आपको पता चल जाएगा कि कौन फातेह होता है और कौन शिकस्त खाएगा। फिर नाज़रीन एक और इंकशाफ हुआ है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, अच्छा 7 अक्टूबर को इसराइली टैंक ने एक ऐसी बिल्डिंग पर जानबूझकर शेल बरसाए। ये इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और उसमें चीज सामने आई है कि जानबूझकर उस बिल्डिंग पर शेल बरसाए गए जिसमें हॉस्टेजेस मौजूद थी। ये 7 अक्टूबर की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि जानबूझकर इसराइली टैंक ने उस पर शेलिंग की। तो इससे ज्यादा इनका जो बयानिया है वो एक्सपोज हुआ है कि भाई पहले जो हम बात करें कि पहले दिन से इनका कोई मकसद नहीं है अपने लोगों को वापस लाना। इनका तो उल्टा मकसद ये था कि अपने उन इसराइलियों को मार दें ताकि जंगबंदी के जो तमाम जवाज हैं वो खत्म हो जाएं, मुज़ाकरात का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए हमास की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से उन्होंने इनके प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी। ये उनको वापस नहीं लाना चाहते, ये उनको मारना चाहते थे ताकि मुज़ाकरात का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। फिर नाज़रीन अभी एक बड़ा वाकया हुआ है कि हमास ने अनाउंस किया है कि 7 मजीद इनके प्रिजनर्स इन्हीं की बमबारी में हलाक हो गए हैं। तो उसके नतीजे में अंदर से भी प्रेशर बढ़ा है, वो हंगामे, वो रोड ब्लॉक, वो पुलिस के साथ झड़पें हैं, वो भी बड़ी हैं। साथ इनका जो बयानिया है मगरिब में वो मजीद एक्सपोज हुआ है। एक वो इन्वेस्टिगेशन सामने आ गई, साथ फिर इनके बंदे मर गए अपनी बमबारी में। तो वो मगरबी अवाम, मगरबी मीडिया इनके खिलाफ वहां पर टॉक शोज कर रहा है कि तुम अपने बंदे मार रहे हो, तुम्हारा वॉर गोल ही है कि अपने बंदे लाना, और तुम कितने ही अपने बंदे वहां पर मार चुके हो। तो बयानिए की हद तक भी ये वहां पर एक्सपोज हुए हैं। अब नाज़रीन यहां पर फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों की बात कर लें कि जनाब उधर तो अमेरिकी फौजें भी भेज रहा है, उसका मकसद क्लियर है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो ये मतलब क्या है कि वो बंदरगाह बनाने आ रहे हैं, ये क्या है कि वो इमदाद देने आ रहे हैं। भाई वो सीधा सीधा गजा में आ रहे हैं, वो सीधा सीधा गजा में इस तरह थोड़ी आएंगे। उनका अल्टीमेट गोल यही है कि वो गजा में आ रहे हैं। तो उधर वो गजा में आ रहे हैं, इधर इसराइल के ये प्लान है, रफा ऑपरेशन फलाना ढिमकाना। तो फलस्तीन और उसके इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं और वो कितने तैयार हैं? तो पहले 2-3 बातें नाज़रीन समझ लीजिए। देखिए दुनिया का 3 बातों पर इस वक्त बहुत इत्तेफाक है, यानी मेजोरिटी आप अगर दुनिया के आप एनालिस्ट उठाकर देखें तो 3 बातों पर उनका इत्तेफाक नजर आता है, दुनिया की हुकूमतों का इत्तेफाक नजर आता है। पहली बात यह है कि जो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है वो गजा की जंग तय करने वाली है। ये जो दुनिया आपको बिल्कुल एक बदली हुई नजर आएगी वो गजा जंग, इसके पीछे मुहर्रकात गजा जंग होंगे। दूसरी बात, रमजान में सूरत हाल बहुत बिगड़ेगी, रमजान में एक बहुत बड़ी जंग होगी, इस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। तीसरी बात, अमेरिकी पॉलिसी फेल होगी, यानी ये जंग उल्टा जो है, यानी अगर मैं अमेरिकन जो तज्जियाकार है उनके भी कई स्टेटमेंट आपके सामने, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें लिखी जा रही, अमेरिकी पॉलिसी फेल होगी, इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। मैं इसराइली मीडिया का बयान आपके सामने रख देता हूं। इसराइली मीडिया कह रहा है इसराइल इज फाइटिंग वेरी हार्ड एट खान यूनिस बट देयर इज नो प्रोग्रेस। इसराइल का अपना मीडिया कह रहा है कि हम कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे। तो दुनिया का इत्तेफाक है कि ये जंग नहीं जीत सकते। फिर ये फ्रांस का बयान देखिए, फ्रांस कह रहा है कि जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि इसराइल हमास की शराइत मान जाए।
بلنکن کیا کہہ رہا تھا کہ جنگ بندی اس صورت میں ممکن ہے کہ حماس اسرائیل کی شرائط مانے. فرانس کیا کہہ رہا ہے؟ بہت فرق ہے ان چیزوں میں. حماس کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی اس صورت میں ہوگی کہ اسرائیل شرائط مانے، یعنی حماس اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی. حماس چونکہ تگڑی ہے، حماس چونکہ فاتح ہے، حماس چونکہ غالب ہے، تو وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے گی. تو اگر آپ نے جنگ بندی کرنی ہے تو کس کو اپنی پوزیشن سے ہٹنا پڑے گا؟ اسرائیل کو. یہ فرانس کہہ رہا ہے. حالانکہ بلنکن کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے حماس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو یہاں پر یہ بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ دنیا واضح طور پر دیکھ رہی ہے کہ پلڑا کس کا باری ہے، اور مطلب اسرائیل جنگ چلاتا جائے گا، یہ حماس کو تو ختم نہیں کر سکے گا. تو پھر یہ جنگ لمبی سے لمبی چلتی جائے گی. یا تو پھر ایسا ہونا کہ اسرائیل جو حماس کو ختم کر لے، وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. اچھا، حماس بھی اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتی. دیکھیں، حماس کو تیل اویو میں جا کر تو نہیں لڑ رہی نا، حماس تو اپنا غزہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. تو تیل اویو میں تو حزب اللہ نے آ کر لڑنا ہے، تیل اویو میں تو شام نے آ کر لڑنا ہے. تو دونوں لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ حماس اسرائیل کو ختم کر سکتے ہیں، نہ اسرائیل حماس کو ختم کر سکتی ہے. تو اس طرح جنگ بندی تو پھر نہیں ہوگی. تو پیچھے کس کو ہٹنا پڑے گا؟ اسرائیل کو ہٹنا پڑے گا، یہ فرانس کہہ رہا ہے. تو اس سے بھی آپ ان کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہارنے والے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. پھر ناظرین، جو بڑی چند سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں رمضان کے حوالے سے، جو ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ کتنے تیار ہیں. ادھر آپ کو پتا ہے یمن، لیبنن، وہ سارے کس حد تک اپنے حملے بڑھا چکے ہیں. ابھی جو یمن نے حملہ کیا پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا. ناظرین، بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. فائنلی کال دے دی گئی ہے کہ یکم رمضان کو لشکر جو ہیں وہ روانہ ہوں گے مسجد اقصیٰ کی طرف. ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے گا. ابو عبیدہ کال کر رہے ہیں، وی کال آن آور پیپل ان دا ویسٹ بینک، یروشلم اینڈ دا آکوپائڈ ٹیریٹریز آف 1948 ٹو مارچ ٹوورڈز الاقصیٰ ماسک. باقاعدہ کال دے دی گئی ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ الاقصیٰ کی طرف مارچ کریں، الاقصیٰ کی طرف جائیں یکم رمضان کو. سو لشکر جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر حکم دے دیا گیا ہے. پھر ناظرین، جو حمیش آپریشن ہوا ہے، یہ 3-4 سٹیٹمنٹس آپ کو بتائیں گی کہ حماس کی انٹینشن کیا ہے، فلسطینیوں کی انٹینشن کیا ہے، وہ کتنے تیار ہیں. ابھی جو حمیش آپریشن ہوا ہے، ابھی پچھلے 48 گھنٹوں کا سب سے بڑا آپریشن، جس میں ان کی اسرائیلی فوجیوں کی بہت بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دا ہیروک حمیش آپریشن از این افرمیشن آف دا choice of resistance and a natural response to the occupation massacre in Gaza and the West Bank. اب یہ نیچرل ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی کو بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فلسطینی خود بخود اٹھ رہے ہیں اور جا کر اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا we call on the free men and heroes of our people to continue, سنیے گا یہ لفظ سنیے گا, to continue the path of revenge, respond to the crimes of the occupation and seek freedom on the path of the great martyrs. عظیم شہیدوں کے راستوں پر چلتے ہوئے فریڈم جو ہے وہ اس کو حاصل کریں. پھر انہوں نے کہا the leaders of the occupation and its supporter must realize that our people clinging to their rights and sanctities increase doesn't decrease its strength and will not retreat no matter the sacrifices. جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہمارے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر سب سے بڑی سٹیٹمنٹ دیکھیے گا, our people's painful blows to the heart of the entity and its settlers will be strengthened in the month of Ramadan, the month of jihad, martyrdom and victories. ہماری جو طاقت ہے, ہمارے جو حملے ہیں, یہ جو جنگ ہے یہ بڑھے گی رمضان کے مہینے میں, جو کہ مہینہ ہے جہاد کا, جو کہ مہینہ ہے شہیدوں کا, جو کہ مہینہ ہے وکٹریز کا. ہمارے جو حملے ہیں, ہماری جو سٹرینتھ ہے وہ اس رمضان میں بڑھنے جا رہی ہے. یہ حماس کی کلیئر اس وقت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے. ترکی کا بہت بڑا طیب اردگان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا. وہ کہہ رہے ہیں وی سپورٹ حماس, وی فرملی بیکس دا پیلسٹینین ملیٹنٹ گروپ حماس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امریکہ نے ٹیررسٹ کہا ہے, بٹ نو ون کین میک اس کوالیفائی حماس ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, کہ ہمیں آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم حماس کو ٹیررسٹ کہیں. وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایجپٹ کا سٹیٹمنٹ سامنے آئے, وی وارن آف دا ڈینجر آف اینی ملٹری آپریشن ان رفح. تو مصر کی جنگ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, مصر نہیں چاہتا جنگ, جارڈن نہیں چاہتا جنگ, لیکن ان دونوں کی جنگ ہر صورت میں ہونے والی ہے. تو یہ خبریں ہیں. اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا انالیسز رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیں, میں اس جنگ کو ایک فائنل مارکا کیوں کہہ رہا ہوں. آپ یہ پریزیڈنٹ سیسی کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں cost of rebuilding Gaza has reached to $90 billion. $90 billion, 90 ارب ڈالر کی کاسٹ ہو چکی ہے اگر آپ غزہ کو ری بلڈ کرنے جاتے ہیں. یعنی
اتنی زیادہ تباہی وہاں پر مچائی گئی ہے. آپ سوچئے کہ اٹس مین کہ آپ نے غزہ کو لیول کر دیا ہے, میدان بنا دیا ہے, ساری بلڈنگز آپ نے تباہ کر دی. اس لیے 90 ارب ڈالر, یہ نام لینا آسان ہے, 90 ارب ڈالر لگیں گے اگر آپ غزہ کو ری بلڈ کرنے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ غزہ کو تباہ کر چکے ہیں, مطلب ان کا ساری بلڈنگز کو میکسیمم کو, اور مکمل کرنے جا رہے ہیں. ادھر فلسطینیوں کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے بھوک سے, تو ان کا یہ مکمل پلان ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. تو اس لیے اسرائیل ان کو مکمل خاتمے کی طرف جائے گا, یعنی وہ اس سے پہلے جنگ نہیں روکے گا کہ وہ فلسطینیوں کو مکمل ختم کر دے. تو آپ نے اسی میں فتح حاصل کرنی ہے, یا اگر آپ نہیں جیت رہے تو پھر اسرائیل جیت رہا ہے, اور اس کی جیت کیا ہے؟ فلسطینیوں کا مکمل خاتمہ, ایک مکمل غزہ پر قبضہ اور مکمل ویسٹ بینک پر قبضہ. آپ ذرا بات کو سمجھیے, ان کی ٹوٹل وکٹری کیا ہے جس کی وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا مکمل خاتمہ ان کی وکٹری ہے. تو فلسطینی نہیں ہوں گے تو فلسطینی ریاست کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے میں بہت کنونس ہوں اس بات پر, آپ اس بات پر اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے ایک بڑی جنگ نظر آ رہی ہے, مجھے ایک بڑی علاقائی جنگ نظر آ رہی ہے, اس کے بعد مجھے ایک عالمی جنگ نظر آ رہی ہے, مجھے مصر کی جنگ نظر آ رہی ہے, مجھے لیبنن, شام, عراق اور یمن کی جنگ نظر آ رہی ہے. ابھی شام اور جو عراق ہے نا وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے تنظیمیں اٹھیں گے, اور شام نے تو اناؤنس بھی کر دیا جنگ کا. تو یہ بڑی جنگیں جو ہے مجھے نظر آ رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی جو کہ عالمی جنگ کی طرف جائے گی, چاہے وہ سال بعد جائے, 2 بعد جائے, 5 سال بعد جائے. اور اگلی میں بہت اہم بات یہاں پر کرنے جا رہا ہوں, میں اس نتیجے پر ناظرین پہنچا ہوں کہ یہاں پر 2 ریاستیں نہیں بن سکیں گی, باوجود اس کے کہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے, انسانی جانوں کو بچانے کے لیے یہاں پر 2 ریاستیں بن جانی چاہیے تھے. فی الحال ہمیں امن کی ضرورت ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسانی جانوں کا زیان نہ ہو, یہاں پر 2 ریاستیں بن جانی چاہیے. جیسے بھی ہوں فی الحال امن ہمیں ملے. لیکن اب یہ جو جس طرف صورتحال جا چکی ہے اور جا رہی ہے, میں اس بات پر کنونس ہوں کہ یہاں پر 2 ریاستیں نہیں بن سکیں گی. یہاں پر ایک ہی ریاست بنے گی, اور کیا وہ ریاست مکمل اسرائیل کی ہوگی؟ تو اگر مکمل اسرائیل کی ہوگی تو اسرائیل کو مصر کو شکست دینی ہے, اسرائیل کو جارڈن کو شکست دینی ہے, اسرائیل کو لیبنن کو شکست دینی ہے, اسرائیل کو شام کو شکست دینی ہے, اسرائیل کو عراق کو, ایران کو اور یمن کو شکست دینی ہے. 7 ملکوں کو شکست دینی ہے اسرائیل کو. تو یہ اسرائیل 7 ملکوں کو شکست دے گا یا یہ 7 ملک اسرائیل کو شکست دیں گے؟ یہ فیصلہ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو میجورٹی آپ جب میں اینالسٹ کو دنیا میں دیکھتا ہوں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ریاست کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک ریاست اسرائیل کی نہیں بن سکتی. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ گول ہی انریالسٹک ہے. یہاں پر ایک بڑا گریٹر اسرائیل بنانا, یہاں پر ایک فلسطین تو بن سکتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ نہیں بنے گا, جو کہ عالمی جنگ کے بعد بنے گا. دیکھیں اسرائیل کو ہرانا بھی تو کوئی آسان نہیں ہے بھائی, وہ اسرائیلی کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہوگی جب آپ اسرائیلیوں کو یہاں سے نکالیں گے, جس کا ڈیفنس منسٹر کہہ چکے ہیں کہ جب ہم جنگ ہارے تو پھر ہماری اس ریجن میں کوئی زندگی نہیں ہوگی. تو وہ عالمی جنگ کے بغیر آپ اسرائیل کو کیسے ہرا سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیجئے. کوئی چھوٹی موٹی جنگ اس مسئلے کو اب حل کر سکتی ہے؟ تو یہ ایٹ دی اینڈ نہ ہی یہاں پر اب 2 ریاستیں بنیں گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور نہ ہی یہ عالمی جنگ کے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ ایٹ دی اینڈ جب بھی مسئلہ حل ہوگا وہ اسی ذریعے کے ساتھ ہوگا. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.